يا صلي وسلم دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. بہت شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار پھر السلام علیکم. اور کیا حال بیٹا؟ یہ اٹھا لو کرو آ کے، اتنا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ایک بار پھر آپ سب کو. ہماری اس ٹرانسمیشن کا آج دوسرا دن ہے، اور دوسرے دن آپ سب کو ہمارا سلام ہو، بلکہ سلام عقیدت ہو آپ تمام لوگوں کو. اور کل بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے دو چیزیں کہیں. ایک تو یہ چیز کہی کہ ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے، اور دوسری یہ چیز کہی کہ بھائی کئی جگہوں پہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اپنے جو کیبل آپریٹرز جو ہیں ان کو پلیز فون کر لیں. کئی جگہوں پہ یہ پنجاب کے اندر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا، یہی حال کراچی کے اندر بھی تھا، سندھ کے اندر بھی تھا. تو وہ تمام لوگ جو پنجاب میں ہیں، وہ تمام لوگ جو کراچی میں ہیں، وہ تمام لوگ جو سندھ میں ہیں اور پشاور کے اندر ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے ہاتھ باندھ کے کہ پلیز آپ اپنے جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کو بتائیے، ان کو کہیے کہ آپ کو ٹی وی ون کی ٹرانسمیشن دیکھنی ہے. ہماری ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے کال کیا، وہ نارتھ نازم آباد آئی بلاک کے اندر رہتی ہیں، اور انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں تو ٹرانسمیشن ہی آپ کی نہیں آ رہی ہے. تو یہ بات غلط ہے. الحمرہ سوسائٹی جو ہے وہاں نہیں آ رہی ہے، گلستان جوہر کے اندر نہیں آ رہی ہے. کچھ ایریاز. آپ لوگوں کا ایریا کہاں پر ہے؟ کہاں پہ؟ گلبرگ بلاک 5 کے اندر نہیں آ رہی ہے. آپ کے یہاں آ رہی؟ اور کہاں؟ اور کسی کے پاس؟ شاہ فیصل کے اندر آ رہی ہے؟ شاہ فیصل میں بھی شاید نہیں ہے. ملیر کے ایریا میں تو مجھے پتہ ہے کہ کافی سارے پاکٹس ایسے ہیں ملیر کے جہاں پر نہیں آ رہی ہے ٹرانسمیشن. تو میں کیبل آپریٹر سے بھی کہتا ہوں سر پلیز ہمارے ٹرانسمیشن کو کھول دیجیے. اور دوسری بات یہ باقی تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے کیبل آپریٹر سے ضرور کہیے. ہمیں بھی کال کر سکتے ہیں، آپ یہاں بھی کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کمپلین جو ہے ہم رجسٹر کرا دیں. اور لاہور میں جتنے لوگ ہیں، لاہور کے اندر گلبرگ کے ایریا ہے، ڈیفنس کا ایریا ہے، شادرہ کا ایریا ہے، اور آئی تھنک اچھرے کا ایریا ہے، فیروز پور روڈ ہے، کافی سارا پورا لاہور ہی ہو گیا یہ تو ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر بھی ٹرانسمیشن نہیں آ رہی. پشاور کے ایریا کے اندر ٹرانسمیشن نہیں ہے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے جب آپ اپنے کیبل آپریٹر کو ضرور فون کریں اور ان سے کہیے کہ پلیز آپ کو ٹیلی ویژن ٹی وی ون جو ہے وہ دیکھنا ہے. ہم یہ ساری ٹرانسمیشن آپ کے لیے کر رہے ہیں
اینڈ آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ کو ہم لوگ نظر آ سکیں تاکہ آپ بھی اس سے اسی طرح سے لطف اندوز ہو سکیں جس طرح سے ہم ہو رہے ہیں. کل ہم نے بڑی مزے کی بات کی تھی. کل بہت سارے لوگوں نے 2 چیزوں کی بہت تعریف کی. ایک تو یہ کہ ہماری جو ٹرانسمیشن گئی ہے جس طرح سے, پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کا اس کے بعد جو شو شروع ہوا ہے وہ بھی اچھا ہے. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. کل مجھے کوئی تقریباً 7 یا 8 میسیجز کلوز فرینڈس کے آئے جنہوں نے دیکھا تھا, اور 25-30 ایسے میسیجز تھے جنہیں میں نہیں جانتا. تو یہ بہت اچھی بات تھی, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. تو تھینک یو ویری مچ. رات 11 بجے آپ ہمارے اس شو کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے جانے کیوں, اور مزے کا شو ہے. بیٹھ کے چل کرتے ہیں ہم لوگ, 4 فرینڈز ہیں جو آپس کے اندر بات کرتے ہیں, ملکی حالات پہ بات کرتے ہیں. کل ہم نے مہنگائی پہ بات کی تھی, آج ہم ہماری سیاست پہ بات کریں گے. تو بڑی کمال, بہت کمال شو, وہ بھی دیکھیے گا. اچھا, کل ایک چیز کی اور بہت تعریف آئی تھی. آج میں نے وہی اپنی پرانی شلوار قمیص پہن لی تاکہ میں مطلب کھل کے بات کر سکوں آپ سے. آج میں شیروانی بھی پہن رہا تھا, پھر میں نے سوچا اتنی بھی خوشی کس بات کی کہ میں شیروانی پہن لوں, تو اس لیے میں نے شیروانی نہیں پہنی آج. کل میں نے بات کی تھی کہ کائنات کی وسعتیں کتنی بڑی ہیں. آج آپ سب لوگ امیر ہونے والے ہیں, میں آپ سب کو بلینر بنانے والا ہوں, بلینر ٹریلینر بنانے والا ہوں. فراز تم بھی آج ٹریلینر ہو جاؤ گے, کیلاش بھائی آپ بھی ٹریلینر ہو جائیں گے, تم بھی سب لوگ, شیخ صاحب آپ بھی ٹریلینر ہو جائیں گے. ہاں, ایک چیز ہوتی ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں, حساب میں کہتے ہیں نینولین. بہت سارے لوگ اسی سے مجھے میرا کچھ, یہ کس کا ماسک ہے یہاں, کس کا ماسک ہے, اس کو اٹھا کے پھینک دیجئے, مطلب اس کو استعمال مت کیجیے گا. نینولین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں 30 زیروز شامل ہوتے ہیں, 30 زیروز شامل ہوتے ہیں. آج میں آپ کو ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ذرائع ہوں تو آپ اس پلانٹ پہ چلے جائیں گے. اسے ہیروں کا پلانٹ کہتے ہیں. اس پلانٹ پہ ہیرے ہی ہیرے ہیں. اگر آپ اس کو مائن کریں گے تو وہ اتنا امیر ترین پلانٹ ہے کہ اگر اس پلانٹ پہ ہم چلے جائیں تو پوری دنیا کا جتنا قرضہ ہے وہ اس کے 0.13% پہ ختم ہو جائے گا. 70 ٹریلین کا قرضہ ہے پوری دنیا کا, وہ ختم ہو جائے گا. 70 ٹریلین کی اکانومی ہے, 46 ٹریلین کا قرضہ ہے, وہ ختم ہو جائے گا. اگر ایک آدمی, فرض کریں فراز کو ہم اس پلانٹ پہ بھیج دیتے ہیں, فراز مائن کرتا ہے اور یہ اپنے ہیرے لے آتے ہیں وہاں سے, تو جتنے لوگ 7 ارب لوگ ہمارے پوری دنیا کے اندر ہیں, ہر آدمی کے پاس کم از کم 7-8 ٹریلین ڈالرز ہوگا. ٹریلین ڈالرز. اچھا, وہ دعائیں مانگ رہے, بولے اللہ کرے کچھ ایسی. لیکن بڑی کمال بات ہے کہ وہ ستارہ, وہ پلانٹ جو ہے وہ اس کو ایکزو پلانٹ کہتے ہیں, اور وہ ہم سے ذرا کافی فاصلے پہ ہے. اتنے فاصلے پہ ہے کہ اس تک جاتے جاتے اگر آپ نے 1% اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کیا تو آپ کو 4100 سال لگ سکتے ہیں, 4100 سال لگ سکتے ہیں. گھبراؤ مت, ٹیکنالوجی آنے والی ہے, گھبراؤ مت. کہنے کی بات کیا ہے, یہ جو ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سنی تھی, اب یہ تو میں نے وہ باتیں بتائیں آپ کو جو سبھی آپ کو بتا دیں گے, لیکن میری اس پلانٹ پہ بحث چل رہی ہے اپنی ہی کلاس کے اندر, اپنی ہی, اسے 55 کنیری ای کہتے ہیں. اس پہ میری بحث چل رہی ہے اپنے 17 لوگوں سے جو میری کلاس کے اندر ہے, میری پی ایچ ڈی میں. دس از ون آف مائی سبجیکٹس. اچھا, مزے کی بات کیا ہے, یہ میں نے جان بوجھ کے آج سورہ عصر کی تلاوت جو ہے وہ آپ کے سامنے کروائی. نماز عصر کی قسم, وقت کی قسم, زمانے کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اب انسان کا خسارہ کیا ہے یہ آج ہم بات کریں گے. دیکھو, میں تمہیں بتا رہا ہوں, یاد رکھنا, ایک دن میں نہیں ہوں گا, کوئی نہیں سمجھائے گا تم کو. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہوں. اچھی ٹرانسمیشن کریں گے, تم لوگ میرے ساتھ رہو بریک کے بعد. اور ہاں, آج کالز بھی لے رہے ہیں, اگر تمہارے ہاں آ رہا ہے تو تم کالز کرو گے, اور نہیں آ رہا تو میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تمہارا. تو ول بی رائٹ بیک. السلام علیکم, ابھی ملتے ہیں. مولا یا صلی وسلم دائما. گل ازیر و قطا مقطع نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو مقطع شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را
گل از رختا مختار ہر کس کی لبے لال تورا دیدہ بدل گفت ہر کس کی لبے لال تورا دیدہ بدل گفت حقا کچ خوش کندہ حقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را خیات ازل دوختا بر قامت زیبا خیات ازل دوختا بر قامت زیبا در قد تو ای جامع سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ای جامع سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو مختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فارسی کے یہ کلام ہے، جامی نے اسے لکھا ہے اور جو بات کی ہے انہوں نے وہ کمال ہے۔ وہ لوگ جو فارسی سے واقف ہیں وہ اس کو ضرور جانتے ہوں گے، اور جن کو فارسی نہیں پتہ وہ اس کی ٹرانسلیشن اردو میں پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ گل از رختا موختہ نازک بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختہ شیریں سخنی را، مطلب پھولوں کی جو نازکی ہے وہ آپ سے ملی ہے۔ بلبل زتو آموختہ، جو بلبل کی مٹھاس ہے وہ آپ سے پائی ہے بلبل نے۔ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جامی کا بیان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جامی کی بہت ساری قوالیاں مجھے نعتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، ان کا کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ کسی دن آپ کو جامی کا ایک واقعہ بھی سناؤں گا جو ایک نعت کے حوالے سے ہے، جس کا متن میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنایا تھا، لیکن وہ نعت ہے تنم فرسودہ جاں پارا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جامی جب لکھا کرتے تھے تو جامی نے کبھی ایسا نہیں لکھا جہاں انہوں نے کوئی بھی نعت کسی بھی ہوش کے عالم میں لکھی ہو۔ آپ ان کا کوئی کلام اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کلام جامی کا اٹھا لیں، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نا محبت اور عشق کے سمندر میں بہہ کے اسے لکھا ہے۔ اور جتنا خوبصورت کلام جامی کا ہے وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جامی کے بارے میں ایک ایسا واقعہ ہے، بلکہ انفیکٹ میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کو وہ واقعہ سناؤں۔ آپ یقین جانیں وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں، جب میں سنتا ہوں، میرے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس نے یہ سفر کیا ہے کہ وہ ایک نعت لکھتا ہے۔ نعت ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، اور وہ نعت جا کے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سنانا چاہتا ہے، بآواز بلند پڑھنا چاہتا ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے یہ کل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا انتظار کیجیے گا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آئیے اس رمضان کو چینج کرتے ہیں۔ ویسے تو چینج ہماری زندگی میں یہاں سے آنا چاہیے اور آئے گا،
لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, کل میں نے ایک شعر پڑھا تھا نا آپ کو غالب کا, میں نے بتایا تھا یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. کبھی کبھی لائف میں کچھ نہیں ملا کرتا, عشق کا سودا جب سر میں سما جائے نا تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. عشق کا حاصل صرف عشق ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. عشق وہ واحد چیز ہے جو بے نیاز ہوتا ہے اس بات سے کہ آخر میں ملنا کیا ہے. یہ جو کائنات ہم دیکھتے ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے. اور پھر میرے سرکار جب معراج میں جاتے ہیں تو اللہ میاں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے کیا لائے محبوب, تو آپ فرماتے ہیں اے رب کریم, اے رب ذوالجلال, میں آپ کے لیے عاجزی لایا ہوں. آپ سوچئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو اللہ کا محبوب ہے, جس کی وجہ سے اللہ میاں نے یہ پوری کی پوری دونوں جہان, دونوں مشرقین, دونوں مغربین تخلیق کیے ہیں. اس کی وسعتوں کا اندازہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یاد ہے نا جو کل بتایا تھا, 90 سے زیادہ, 90 بلین سال سے زیادہ, اور وہ بلین سال کس میں؟ نوری سال میں, لائٹ ایئرز کے اندر ہے. اتنی بڑی صرف ہمیں نظر آتی ہے, اور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. اب سوچو اس کی وسعتیں کتنی ہوں گی اور کتنی کائناتیں اس میں ضم ہوں گی. اور یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے اور یہ تمام کے تمام عالم جو ہیں یہ صرف میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کریٹ کیے گئے. ایک ٹیلی فون کال, میں نے کہا ہے کہ میں آپ کی کالز لوں گا تو میں آپ کی کالز لے رہا ہوں. السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر. میرا نام مناف میمن ہے, MUNAF. ماشاء اللہ. مناف بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں سر. آپ کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو بھائی. سر آپ کو بھی بڑی مبارک. میں جو پروگرام لائف پا رہا ہے نا, میں اس پہ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں سر. سر جی سر. بولیے سر, پیغام سر سر نا, السلام علیکم سر. سر سر آواز آ رہی میری آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے سر. مناف بھائی بولیے آپ. اچھا سر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ دعا کراتے ہیں نا تو آپ ان سے کہیے اپنے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں, پاکستان میں ہو یا پاکستان میں باہر ہو, ان کو کہ ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے لیے خوشی دعا کرے, رو رو کے دعا کرے. سر وہ بڑی تکلیف میں سر. مناف بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ کل ہماری دعا جو تھی وہ کمرشلز کی وجہ سے پہلے کٹ گئی تھی, ورنہ ہم نے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کی ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ نوٹڈ ہے, ضرور کروائیں گے بھائی, ضرور کروائیں گے. تھینک یو سو مچ. سر مجھے رونا آتا ہے, یقین کریں. مجھے اپنے لیے خوشی چاہیے, مجھے اپنے لیے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کرے. بڑی پریشانی. ہم لوگ دیکھیں 2 مہینے 1.5 مہینے سے ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں, ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل تو صحیح. یہ بتائیں کہ اب ان کو وہ 8 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہے, وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے سر, یہ بتائیں. بالکل. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کہیں نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ اتنے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن وہاں ان کی مدد کرنے والے کون ہیں, یہ بتائیے سر. اچھا مناف بھائی 1 منٹ رہیے گا ذرا. میں ایک بات آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے, ابھی جو آپ نے کال کی نا اس کی بات کی مجھے بڑی زیادہ خوشی ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم لاک ڈاؤن میں آئے تو ہمیں احساس ہوا کہ کشمیری بہن بھائیوں پہ کیا گزری ہوگی, اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ ہم نے کل دعا کروائی تھی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں سب سے پہلی دعا جو کرواؤں وہ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کرواؤں. بہت بہت شکریہ بھائی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو بھائی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک ہے, بریک ہے بتائیے گا مجھے, بریک ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میں نے کہا نا یہ آپ کی ٹرانسمیشن ہے. آج میں آپ کو اس سیارے کے بارے میں بتانے والا ہوں, اس پلانٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے ایکزو پلانٹ کہا جاتا ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے, اسے کہتے ہیں سپر ارتھ. گریویٹیشنل فورس جو زمین پہ ہے وہ 9.8 ہے. اب سوچو اس کو ڈبل کر دیا جائے تو جو چیز ایسے گر رہی ہے زمین پہ وہ کیسے گرے گی, وہ یوں کر کے گر جائے گی. ارے بتاؤں گا نا آپ کو, کہیں مت جاؤ. بریک ہے جی, بریک کے بعد. ہاں لے رہا ہوں بھائی, بریک لے رہا ہوں. ہاں بریک لے رہا ہوں, جائیے جائیے. بس بندوں سے